رکھنا چاہیے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ مطلب قرآن رمضان سے پہلے پڑھ رہے تھے تو پھر رمضان آنے کے بعد پھر جہاں تک پڑھے تھے وہاں سے پھر شروع کر دیں، اور رکھ رہے ہیں اور غیبت چغلی اور گناہوں میں مشغول ہیں تو پھر جو ہمارے روزے کی جو ویلیو ہونی چاہیے اور روزے سے جتنا ہم کو فائدہ اور نفع ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جو ہے گناہ نہیں چھوڑا ہے، غیبت اور چغلی نہیں چھوڑی، اس کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ افطار کا نیت بتا دیجیے۔ افطار کے لیے جو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تو یہ الفاظ آئے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شہری کا نیت بتا دیجیے۔ شہری کے لیے تو چلیے آپ سبھی کو ماہ رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد اور شبھ کامنائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس وقت میرے ساتھ جو ہے مفتی رضا اللہ صاحب ہیں اور ان سے بات کریں گے کہ واقعی میں رمضان کیا ہے، رمضان میں جو ہے قرآن کی فضیلت کیا ہے، ان سب ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہے تراویح کیا ہے، ان سب ساری چیزوں کو لے کر کے جو ہے ہم بات کریں گے اور آپ تک ان کی بات کو پہنچانے کا پریاس کریں گے۔ آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کو بہت بہت سواگت ہے اور خوش آمدید ہے میرے اس نیوز 20 چینل پہ۔ آپ کا بھی ویلکم ہے اور آپ کو بھی خوش آمدید ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، اور آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے ویورز کو بھی جو ہے ہماری طرف سے ڈھیر ساری جو ہے مبارکباد ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ رمضان کیا ہے؟ رمضان یہ ایک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں جو ہے اسلامی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک مہینہ رمضان بھی ہے اور اس کا پورا نام رمضان المبارک ہے۔ رمضان میں جو ہے ایک اہم چیز ابھی جو چل رہا ہے تراویح ہوتا ہے، تراویح فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ تراویح یہ فرض اور واجب نہیں ہے، تراویح یہ سنت موقدہ ہے۔ صحابہ کرام اور تبع تابعین وغیرہ کے ان پہ جو ہے مواظبت رہا ہے، وہ کنٹینیوسلی جو ہے اس کام کو کرتے رہے، اس لیے یہ سنت موقدہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی پڑھا تھا۔ اب ذکر کریں سنت موقدہ، سنت موقدہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ایک ایسی سنت کو بولتے ہیں جس کی جو ہے تاکید زیادہ آئی ہے، اس کو آپ بلا عذر جو ہے عادت نہیں بنا سکتے اس کو چھوڑنے کی۔ اگر آپ عادتاً اس کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تراویح پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ تراویح یہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پڑھی جاتی ہے اور وتر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چلیے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے؟ رمضان اور قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے آپس میں، کیونکہ قرآن کا نزول جو ہے سمائے دنیا پر لوح محفوظ سے اسی مہینے میں ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی لیے اس مہینے میں جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ نے ذکر کیا قرآن کی زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ لوگ قرآن پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور مطلب جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پھر سے ہم قرآن سٹارٹ کریں گے، تو اور عید سے پہلے مطلب عید آنے سے پہلے جو ہے قرآن مکمل نہیں ہوتا ہے، تو کیا مطلب قرآن کو عید سے پہلے مکمل کرنی چاہیے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ اگر قرآن ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا قرآن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو پھر سے ہم کو پڑھنا چاہیے یا پھر اس قرآن کو کنٹینیو رکھنا چاہیے؟ اس پہ آپ کیا کہیں؟ یہ ضروری نہیں کہ مطلب قرآن رمضان سے پہلے پڑھ رہے تھے تو پھر رمضان آنے کے بعد پھر جہاں تک پڑھے تھے وہاں سے پھر شروع کر دیں، اور قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو آپ کو مستقل پڑھنا ہے، ہر مہینے پڑھنا ہے اور ہر دن پڑھنا ہے، لیکن چونکہ قرآن کا نزول جو ہے رمضان کے مہینے میں ہوا ہے اور قرآن اور رمضان میں ایک گہرا تعلق ہے، اسی لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کے علاوہ قرآن کی تلاوت کے علاوہ ذکر و اذکار نوافل وغیرہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ قرآن رمضان میں ہی مکمل ہو، آپ مکمل نہیں ہے پھر بھی آپ پڑھتے رہیں اور مستقل پڑھتے رہیں۔ آپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھنا رمضان سے پہلے سٹارٹ کر دیا اور کسی کارن بس آپ اس قرآن کو پورا مکمل نہیں کر پائے تو آپ آفٹر وہاں سے جو ہے کیری فارورڈ کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ پڑھے تھے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ از سر نو پڑھنا چاہیں وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، پورے رمضان میں اگر مکمل نہیں ہوا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی اس کو پڑھ کر کے مکمل کر سکتے ہیں، جتنا آپ پڑھیں گے اور جہاں سے پڑھیں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال لوگوں کا یہ ہے کیا اگر کسی کا انتقال ہو گیا اس کے نام پہ لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں یا افطار کرتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ کیا کچھ کہیں گے آپ؟ کہ روزہ مسلمان کے لیے فرض ہے،
اب ظاہر سی بات ہے رمضان کے مہینے میں ہم تو فرض ہی روزہ رکھیں گے، دوسرے کے طرف سے روزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے روزہ تھا تو ہم اس کی طرف سے فدیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو خود ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے، تو خود ہم اپنی جو ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر جو فرض ہے اس کو ہم ادا کر رہے ہیں، دوسرے کی طرف سے رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں انتقال کر گئے ہیں اور اس کے ذمے اگر روزہ تھا، فرض روزہ تھا، تو ہم اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں نیت گے۔ بتا دیجیے۔ افطار کے لیے جو اللہم لک صمت وعلی رزقک کا افطر، تو یہ الفاظ آئے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ شہری کا نیت بتا دیجیے۔ شہری کے لیے تو نیت تو ایسے دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، تو مطلب آپ زبان کے طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور اگر زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہیں، چاہے اردو میں یا عربی میں، تو کوئی دقت نہیں ہے، دل میں ارادہ ہے وہ کافی ہے آپ کے۔